الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال في رواية: الدعاء حصن المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اس کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. موت تک اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور دنیا سے جائے تو ہم اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ہم نے ادا کرنے کی مکمل کوشش کر لی ہو، اور بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو. عجیب معاملہ ہوتا ہے، ایک آدمی جب حج میں جاتا ہے، یہاں ملاقات کرتا ہے، وہاں ملاقات کرتا ہے، کرنی چاہیے، معافی مانگ لیتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہمارے لیے وہ ہر دن یوم حج ہے. شام کس نے دیکھی ہے، صبح کس نے دیکھی ہے؟ صبح کسی سے ناراضگی ہو گئی، شام ہوتے ہوتے معافی مانگ لو. شام سے اگر کسی کو کوئی غلطی ہو گئی، ہم نے کسی کو ستا دیا، چاہے چھوٹے کو ستایا ہو، بڑے کو ستایا ہو، ہم معافی مانگ لیں. صرف حج تو کب میسر ہو نہ ہو، وقت آئے نہ آئے، اتنا انتظار کیوں کریں؟ 3 دن تک کسی مسلمان سے ناراضگی اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی 3 دن ہو گئے اور اس کا انتقال ہوا، بڑی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. یہ آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. ایمان والا ہے اور جہنم کی وعید مل رہی ہے، خطرہ ہے کہ اس کی بنیاد پر موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جائے. اسی لیے صحابہ بہت ڈرا کرتے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شوہر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب ثروت بنایا تھا بعد میں، جیسے کہ بیچ میں کتاب میں آیا کہ انتقال ہوا کہ 52 لاکھ کے قریب ورثہ چھوڑا. اس زمانے میں 52 لاکھ اللہ تعالیٰ نے برکت دی. ابھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کو پیسے بھیجتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو حال یہ تھا، ہماری پاک ماں کا جو آیا خرچ کر دو، حتیٰ کہ روزہ ہے تو افطاری کے لیے بھی نہیں رکھا، اور افطاری کے لیے باندھی کہیں سے تلاش کر رہی ہے. ایک موقع پر عبداللہ ابن زبیر نے اتنا کہہ دیا کہ میری خالہ خرچ بہت کر دیتی ہے اندھادھن، میں ان کو وہ کنٹرول میں رہے، ورنہ میں ان کو پیسے نہیں دوں گا. یہ عبداللہ ابن زبیر نے کہہ دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میرے بھانجے نے یہ کہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں عبداللہ سے معافی کروں. خالہ ناراض ہے بھانجے سے. عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا تو بیچے
لیکن حضرت عائشہ کی نارمل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے زبردست علم دیا تھا، انہیں کیا حق ہے، میرا ایک خدا میں خرچ کرتی تھی اور وہ انہوں نے یہ قسم کھا لی، تو اب میں کیسے ان سے بات کروں، یہ میں خرچ نہیں کروں گا، میں نہیں دوں گا تو میں ان سے بات نہیں کرنے والی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بہت پریشان، خوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ ہے تو دس سے بس ہونے کو تیار نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ادھر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر بیچے، اس حال میں میرا انتقال ہو گیا کہ حضور کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگر مجھ سے ناراض رہی تو میرا کیا بنے گا۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کروٹ پر کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، بے چین ہے۔ دل میں یہ آیا کہ قبیلہ بنو زہرہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال لگتا ہے، وہ قبیلہ بنو زہرہ کی قدر حضرت عائشہ بہت کرتی ہے، بہت خیال رکھتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان کا خوب عزت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دل میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان کے لوگوں کو لے کر آؤ اور سفارش کراؤ۔ تو قبیلہ بنو زہرہ کے دو آدمیوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پکڑا اور یوں کہا کہ تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر جا کر دستک دو، اچھا وہ کہے کون تو تم اپنا نام بتانا کہ اب قبیلہ بنو زہرہ سے ہے، تو حضرت عائشہ دروازہ کھولے گی تو میں اس بہانے کمرے میں گھس جاؤں گا، پھر مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ چنانچہ قبیلہ بنو زہرہ کے دو لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کون؟ فرمایا اماں ہم قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ او بنو زہرہ کے لوگ، دروازہ کھولا، پردے کی آڑ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کر رہی ہے۔ اتنے میں جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کمرے میں گھس گئے۔ وہ بھانجا ہے، حضرت عائشہ خالہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر لپٹ کر اپنی خالہ کو کہہ رہے ہیں خالہ مجھے معاف کر دو، خالہ مجھے معاف کر دو، لیکن حضرت عائشہ ہے دس سے بس ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر کا حال یہ ہے کہ اپنی خالہ سے چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں۔ فرمایا خالہ میری بھول ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں کہوں گا۔ قبیلہ بنو زہرہ کے لوگوں نے سفارش کی اور کہا اماں ذرا معاف کر دو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ٹھیک ہے چلو، بنو زہرہ والے بھی سفارش کر رہے ہیں، معاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر خوش ہو گئے، یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا۔ لیکن اس واقعے کو یاد کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ دو پٹاتر ہو جاتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی قسم کو نہیں توڑا، ایک موقع ایسا آیا ہے کہ قسم توڑنی پڑی۔ بنو زہرہ کی روایت میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ دو پٹاتر ہو جاتا تھا۔ ایک مرد مومن کا یہ حال ہو کہ اگر اس سے کوئی مسلمان ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو کیسے گوارا کرے۔ بہت دلوں کی سختی کا معاملہ ہے، مہینے ہو جاتے ہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں، بھائی سے بھائی نہیں بول رہا، کیس پر کیس چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اپنے دلوں کو صبح صاف رکھیں، شام کو صاف رکھیں۔ وہ روایت جو آپ علیہ السلام نے حضرت انس کو فرمایا تھا، بیٹا انس صبح کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، اور بیٹا انس شام کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ فرمایا انس یہ اگلے انبیاء کی سنت ہے اور میری بھی سنت ہے، میرا بھی طریقہ ہے کہ ایک نبی کا دل مسلمانوں کے بارے میں صاف ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان تو بھولا ہوتا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنے والا ہوتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ بن گیا اس چیز کو لے کر کے دل میں کینہ رکھنا، گنچھیلے سانپ کی طرح رہنا، بھیڑیے اور شیر کی طرح رہنا، یہ تو ایک جانوروں کی صفت ہے۔ ہم تو انسان ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر مسلمان ہیں، آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ہم اس نبی کا نام لینے والے ہیں جنہوں نے ستانے والوں کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ان کے حکیم صاحب نے کھانے میں زہر ملا دیا، حضرت کے سارے خدام غصے ہو گئے کہ انہوں نے کھانے میں زہر ملایا ہے، سب لال پیلے ہو رہے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
خبردار حکیم جی تو ہمارے ہیں، ان کو اگر کسی نے کوئی کہا تو عبدالرحیم کو کچھ کہا، اجازت نہیں ہے کہ حکیم صاحب کو کچھ کہو۔ اور حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کھانے میں شریک کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑوں کے اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، موت تک اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو صحیح سالم رکھے، اور دنیا سے جائے تو صحیح سالم ایمان کے ساتھ جائے۔ لیکن صرف کلمہ رٹ لینے سے نہیں ہوتا، صرف بڑی بڑی پڑھائی کر لینے سے نہیں ہوتا، موت کے موقع پر گناہوں کے نتیجے میں کبھی زبان پر تالا لگ جاتا ہے۔ جیسے وہ واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، وحی کے نزول چالو ہے، مسجد نبوی میں حضرت کا چہرہ موجود ہے، لیکن حضرت علقمہ سے ان کی ماں ناراض ہے۔ یہاں سب کلمہ پڑھا رہے لیکن حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ حضور کے پاس آئے، فرمایا سمجھ گئے کہ ان کی ماں ناراض ہے، تو فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو، لیکن علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ فرمایا ان کی والدہ کو بلاؤ، فرمایا اماں تم بچے سے ناراض ہو؟ فرمایا کہ میرا بچہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا اور مجھے ستایا ہے، میں کیسے اس سے ناراض نہ ہوں؟ اب ماں کا یہ جملہ سن لیا تو حضور سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی معاف کر دو۔ فرمایا حضرت کیسے معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا صحابہوں کو لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس میں حضرت علقمہ کو ڈالو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے بچہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، ماں اپنے دل میں ایک جگر رہتی ہوتی ہے۔ فرمایا حضور کیا کرو گے لکڑی جلا کر؟ کہ آپ کے بچے علقمہ کو آگ میں ڈالیں گے، میرے بچے کو ڈالیں گے، حضرت میں گوارا نہیں کر سکتی اس کو۔ فرمایا بڑی بھی اگر تم نے معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خطرناک آگ میں ڈالیں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر تک معاف کر دیا، اتنا کہنا تھا کہ علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا معاشرے اور معاملات کے بگاڑ سے موت کے موقع پر زبان پر تالا لگ جاتا ہے، پورا گھرانہ بنا ہوا ہو، سب کلمے کی تلقین کر رہے ہو، یاسین شریف پڑھ رہے ہو، لیکن ہماری نگاہیں تو کہیں اور ہوتی ہے، وہاں فرشتوں کا نظام چلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے صرف تسبیح کے دانے اور صرف نماز ہی کی طرف نظر نہ رکھیں، دوسرے بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنا ہے۔ صرف 2-4 چیزوں کا نام دین نہیں ہے، سیاہ سکہ میں باریک سے باریک چیزوں کو بتایا۔ آج جیسے کتابی تعلیم میں آیا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی کوئی چیز چھپائی اور اس کو تکلیف دی، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے، خدا کے وہاں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر کبھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی تو کیلے کے چھلکے سے بھی موت آ جاتی ہے، کیلے کے چھلکے سے بھی موت آ جاتی ہے۔ چھلکے پر پاؤں آیا اور پاؤں پھسلا، اونٹا گرا اور پچھلے دماغ پر لگا، ہیمریج ہو گیا، اپنی دنیا سے چلا گیا۔ اور کبھی کبھی بڑے بڑے ایکسیڈنٹوں میں بچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ سے ہی خطرہ ہو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم کپڑے پر معمولی دھبا بھی رہنے دیتے، اور فرمایا ہم اپنے ایمان کے اوپر دھبے لے کر چل رہے ہوں۔ ہاں، مخلوقات کی ناراضگی کا دھبا، معاملات کی گڑبڑی کا دھبا، فرمایا اپنے بچوں پر ظلم کا دھبا، ان چیزوں کے ذریعے سے ایمان پر سب لگتی ہے۔ فرمایا کبھی کبھی ان چیزوں کے نتیجے میں موت کے موقع پر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ 2 ابدال تھے، بڑے مقام پر تھے، ایک صاحب کے وہاں میزبان بنے، اس میں سے ایک آدمی دروازہ بند کرتے ہوئے خوب روے۔ صاحب مکان نے کہا بھائی کیوں روتے ہو؟ فرمایا ہمارے تم تو ابدال ہو، ابھی یہاں ہو اور 5 منٹ میں تم تو حرم میں چلے جاؤ، اللہ بعد میں تمہاری روحانی قوت بہت بڑھائی ہے۔ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں، میرا ایک ساتھی مجھ سے بھی بڑے مقام پر تھا، لیکن موت کے موقع پر قرآن منگوایا اور یوں کہا، قرآن کو رکھ کر کہا کہ لوگوں گواہ رہنا میرا قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے، میں قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ زندگی میں جس کو ابدال کا مقام ملا ہوا تھا، لیکن نہ معلوم کیا غلطی ہوئی کہ موت کے موقع پر وہ اپنی زبان سے گناہ گناہ ایسی چیز کہتا ہے جس کے نتیجے میں ایمان سے نکل گیا اور یہ آدمی جہنم کے بالا خانوں میں چلا گیا۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایمان لانے کے بعد مرد مومن کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، دعا کی بڑی اہمیت ہے۔
دعا یدعو دعوتن لہو کے ساتھ ہو تو دعا کرنے کے معنی میں ہے، اور اگر علیہ کے معنی میں ہو تو دعا کے معنی میں ہے۔ مرد مومن کی دعا کا بھی الگ اثر ہے اور مرد مومن کی بددعا کا بھی الگ اثر ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، نبیوں نے جس کے لیے دعائیں کی وہ قوم چمک گئی، اور نبی نے جس امت کے لیے بددعا کی وہ قوم برباد اور تباہ ہو گئی۔ کسی نبی نے دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ پاک تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، ذرا میرے گھر میں ذریت دے دے۔ کسی نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ان کی مانگ ہے کہ تو پتھر میں سے گابر اونٹنی کو نکالے، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر پتھر میں سے گابر اونٹنی کو نکالا۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی نے دعا فرمائی بدر کے موقع پر اے اللہ میرے ساتھ آنے والا یہ عملہ پاؤں میں جوتے نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے اور ان کے پاس سواریاں نہیں ہے، اے اللہ تو ان کا انتظام فرما۔ بدر کی گھاٹی میں اللہ کا لاڈلا نبی رویا ہے تو حضور کی دعا کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے اور وہ دیا ہے کہ صحابہ بدر سے لوٹے ہیں تو مالا مال تھے۔ یہ دعاؤں کے اثرات ہیں، یہ دعاؤں کے اثرات ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی قصبے سے لوٹ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ کی سواری بہت سست ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جابر پیچھے رہتے ہو؟ فرمایا حضرت یہ سواری سست ہے۔ آپ علیہ السلام نے پڑوس میں سے کوئی چھوٹی سی لکڑی توڑی اور آپ نے ہلکی سی لکڑی لگائی اور آپ نے دعا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ کی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اونٹنی کو بیچو گے؟ فرمایا حضرت بیچنے کی کیا بات ہے، یہ تو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ فرمایا نہ ہدیہ تو قبول نہ کرو، بیچو، یتیم تھے۔ جابر بن عبداللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کیا۔ فرمایا حضرت سودا تو کر لیا ہے لیکن مدینے پاک تک میں کیسے جاؤں گا، سواری استعمال کرنے کے لیے دے دو۔ آپ نے فرمایا جابر ٹھیک ہے، مدینے پاک جانے کے بعد مجھے سواری دے دینا۔ مدینے پاک جانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب حضور کو سواری دینے آئے آپ نے فرمایا لو بیٹا یہ پیسے لے لو اور یہ اونٹنی بھی دے لو، اونٹنی بھی میری طرف سے ہدیہ ہے، اور پیسے تو میں نے سودا کر لیا تھا، پیسے بھی لے لو۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے کہ سودا ہو رہا ہے اور سودا ہونے کے بعد وہی چیز سامنے والے کو واپس کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام پیسوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہا ہے۔ اسی اخلاق کے نتیجے میں دنیا میں اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ ایک صاحب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض تھا، اونٹنی کا معاملہ تھا۔ جب وہ آئے آپ نے صحاباؤں سے فرمایا ان کو اونٹنی جو لی تھی واپس دو۔ فرمایا حضرت ہم نے جو اونٹنی لی تھی ایسی نہیں ہے، بڑھیا اونٹنی ہے۔ آپ نے فرمایا بڑھیا اونٹنی دو۔ آپ نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جب کسی کو دینے کا موقع آئے تو بڑی اچھی حالت میں اس کو ادا کریں۔ یہ اخلاق ایک مرد مومن کے، اور آج ہم جو دینا ہے اس میں سے بھی نہیں دیتے، اوپر دینے کی بات تو دوسری ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین بن مدنی نور اللہ مرتبہ جب سفر کرتے تھے تو دہلی کے اندر میں ایک کولی تھا، وہ حضرت مدنی کا انتظار کرے اور حضرت مدنی آئے تو حضرت مدنی کا سامان اٹھائے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرتے ہو؟ یہ اللہ کا بندہ جو اجرت طے کرتا ہے وہ تو دیتا ہی دیتا ہے لیکن اس کے اوپر الگ سے دیتا ہے۔ یہ تو آپ کی اجرت ہے اور یہ اوپر سے میں تم کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ اب یہ کلی کی دعا دے رہی ہے، کلی کی دعا مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ بار بار مزدور ہمارے گھر پر چکر لگائے اور ہم کہیں کل آنا، پھر آئے اور کہیں کل آئے اور پھٹکار رہے ہیں ہم، اور ایک طرف ہم نماز کے پابند ہیں، ایک طرف تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ یہ روایتیں ہمارے نظروں سے غائب ہے۔ فرمایا نماز نفل چاہے کم پڑھے لیکن یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر کی آگ لگے گی۔ فرمایا سیخ بنے بیٹھے ہیں،
10 مرتبہ چکر لگایا اور میری مزدوری کے بھی پیسے نہیں دے رہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا آت العجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے، اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. آج ہمیں سرکار کہتی ہے کہ بھئی جو مزدور ہے تو اس کی مزدوری وقت سے پہلے دے دو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو. ارے یہ باتیں تو ہم کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی. دعا کی ایک حقیقت ہے، آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کے نتیجے میں اس کو نوازتا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت مولانا صاحب کو لے کر کے ندوۃ العلماء گئے اور وہاں خوش ہو کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا مولانا ابو الحسن مانگیے آپ کو کیا چاہیے، مانگیے آپ کو کیا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب موڈ میں تھے. جب آدمی اللہ کا تعلق کرتے کرتے آگے نکل جاتا ہے، صرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتے ہیں. آنکھوں میں اشارے ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حافظ احمد صاحب، ان کو کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا. دارالعلوم کے اساتذہ بڑے متفکر تھے کہ حافظ احمد صاحب کو بچے نہیں ہو رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے پیدا کیے. فرمایا سارے علماء فکر مند رہتے تھے تو کسی نے کہا فلانی جگہ پر ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں سے علماء کا ایک وفد جائے اور ان سے دعا کا کہیں. چنانچہ وہ وفد عصر کے موقع پر پہنچا. اس اللہ کے ولی نے کچھ نہیں کہا، یہ کہا کب ملاقات کرنا جاؤ، آرام کر لو. جب کل آئے تو کہا وہاں دیوبند سے اساتذہ نے تم کو بھیجا ہے، حافظ احمد صاحب کو اللہ بچہ دے دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سال ہوتے ہوتے اللہ پاک لڑکا دے دے گا. وہ لڑکا حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا اور ماشاءاللہ قاری بھی ہوگا. اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ بھی لے جائیں گے. یہ خوشخبری لے کر کے آئے. سال ہوتے ہوتے حافظ احمد صاحب کے گھر میں اللہ پاک نے قاری طیب صاحب کو پیدا کیا. اور دنیا جانتی ہے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کتنا بڑا کام کیا. میرے بھائیوں، دعاؤں کی ایک حقیقت ہے. اگر ہم کسی کی دعائیں لیں گے، دعا کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا دی، اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے دے تو وہ مفسر قرآن بنے. آج سارے تفسیروں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کا ایک مقام ہے. آپ نے دعا دی اور دعا کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے چچا لگتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا. تو کوفہ والوں نے حضرت عمر کے سامنے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف کی. البتہ ایک آدمی نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی برائی کر دی. سعد ابن ابی وقاص کو پتا چلا میرے بارے میں ایک آدمی نے غلط باتیں پہنچائی ہے. تو سعد ابن ابی وقاص نے 3 بد دعا دے دی. اللہم اطل عمرہ، اے اللہ تو اس کی عمر کو لمبا کر دے. وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اے اللہ تو اس کے فقر کو لمبا کر دے. وَأَرِّفْهُ بِالْفِتَنِ، اور اے اللہ تو اس کو فتنے میں مبتلا فرما. چنانچہ معاملہ یہ ہوا اس آدمی کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کے ساتھ والے سب دنیا سے چلے گئے اور وہ مرنا چاہتا تھا لیکن وہ مر نہیں رہا تھا. اب یہ کہتا تھا دعا کرو مجھے موت آ جائے، بہت پریشان ہوں، لیکن موت نہیں آ رہی تھی. اور ایسا فقیر بنا کہ لوگوں کے پاس سے سوال کرتا رہتا تھا، جو بھی جائے اس کے پاس سے بھیک مانگے. اور فتنے کا یہ حال تھا، جو بھی عورت جاتی تھی اس کے پیچھے دوڑتا تھا اور اس عورت کا بدن کپڑا پکڑتا تھا. کالا منہ کروں، اس کی عزت پر حملہ کروں. لوگ کہا کرتے تھے کہ سعد ابن ابی وقاص کی بددعا نے اسے تباہ اور برباد کر دیا. میرے بھائیوں، دعاؤں کی اپنی ایک حیثیت ہے اور بددعا کی بھی ایک حیثیت ہے. ایک زمانہ تھا وقت کے بادشاہ بھی دعاؤں میں ڈرتے تھے. پڑوسی ملک کے جنرل ضیاء حضرت مولانا علی صاحب کی صحبت میں رہے ہیں. مولانا علی صاحب جاتے تھے، مولانا عمر صاحب پالن پوری جاتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور مولانا عمر صاحب پالن پوری کو محبت کے ساتھ روانہ کرتے تھے. حضرت مولانا صاحب کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اللہ کا بندہ بنا ہے.
ایک مرتبہ مولوی میاں صاحب کو جنرل ضیاء نے کہا مولانا آج آپ میرے مہمان ہو، کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے۔ مولانا علی میاں صاحب سمجھے کہ اتنا بڑا آدمی مجھے مہمان بنا رہا ہے تو ان کے دسترخوان پر مجھے مسلم ہوگا، اچھے اچھے کھانے ہوں گے، لیکن کھانے بیٹھے تو وہی دال اور روٹی تھی۔ جیسے مولانا علی میاں صاحب کے بارے میں قاری صدیق صاحب باقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو کہتے تھے بیٹا زندگی ایسی گزارو جیسے مولانا علی میاں صاحب گزارتے ہیں، صبح کی باسی دال شام کو کھا لیتے ہیں، صبح کی باسی دال شام کو کھا لیتے ہیں، نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو سادہ۔ تو فرمایا جنرل ضیاء کے دسترخوان پر دیکھا کہ دال اور روٹی ہے، کہا مولانا رات کو میرے یہاں قیام کرو گے، کمرے میں قیام کروایا تو علی میاں صاحب سمجھے کہ یہ تو رات کے خراٹے میں نیند لیں گے اور تہجد کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، لیکن علی میاں صاحب فرماتے ہیں رات کو 3 بجے کا وقت ہوا تو کمرے کے کونے سے خرا وہاں ہچکیوں کی آواز آئی تو میں نے دیکھا جنرل ضیاء اپنے کمرے کے کونے میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اچھی صحبت ملتی ہے، اچھی صحبت کے نتیجے میں کبھی آدمی کا دل بدل جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے رو رو کر کے اپنی اور اپنے اولاد کی قسمت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو نہ سنوں تو کہنا، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو نہ سنوں تو کہنا وقت آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ایک بچہ کسی ماں باپ کا آنکھوں کا بیٹا ہو، ماں باپ کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، بچہ حفظ میں بیٹھا، باپ بہت خوش ہے کہ میرے بچے نے حفظ میں داخلہ لیا ہے، تو اس موقع پر یہ بچے نے کہا ابا مجھے بائک لا کر کے دے دو، یہ تمنا کی۔ باپ کو اللہ نے پوزیشن دی ہے، باپ بولا تو نہیں لیکن دل کے کونے میں اس کی تمنا کو چھپا دیا اور ابھی لا کر کے نہیں دیا۔ لیکن جب بچہ مدرسے سے فارغ ہوا اور باپ کو پتا چلا کہ آج میرا بچہ فارغ ہو کر کے آنے والا ہے، تو وہی باپ کسی کمپنی میں گیا اور نئی گاڑی چھڑا کر کے لایا اور چھڑا کر کے کہا دے بیٹا میں تیرے لیے یہ گاڑی لایا ہوں، تو نے تمنا کی تھی آج سے اتنے سال پہلے کہ وہ بھولا نہیں ہوں، میں تیرا باپ ہوں، لیکن بیٹا اس موقع پر اگر تجھے وہ گاڑی لا کر کے دیتا ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کر دیتا۔ بیٹا تو میرا لاڈلا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن آج تو بڑا ہو گیا ہے، تو نے اپنے ہوش سنبھال لیے ہیں، اس لیے میں تیرے لیے گاڑی لے کر کے آیا۔ فرمایا جیسے باپ اپنے بچے سے محبت ہونے کے باوجود کبھی کبھی فوراً وہ چیز نہیں دیتا بلکہ اس میں تاخیر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے، جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ اولاد دے خوش نہ دے خوش، لڑکیاں دے خوش نہ ہمیں لڑکے دے خوش، جس حال میں رکھے خوش۔ اگر ہم خوش رہیں گے اور دینی مزاج کے ساتھ چلیں گے تو بغیر اولاد کے بھی اللہ ہمارے لیے برکتوں کا سامان کرے گا، اور اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں لیکن خوش ہے تو اللہ ایسے داماد دے گا جو داماد ہماری عزت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ہم نے اولاد کے لیے ادھر ادھر غلط عملیات میں چلے گئے، کبھی شرک والا عمل کر دیا اور ادھر ادھر چلے گئے، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی اولاد دے دے جو ہمارے ناک میں دم کرے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، غلام کا کام یہ ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے غلام کو آقا کے سامنے اپنی مرضی دفن کر دینی چاہیے، وہ گھوڑے پر بٹھائے بیٹھ جاؤ اور اگر وہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچل ڈالے تو کچل جاؤ، غلام کو آقا کے سامنے شکایت کی اجازت نہیں۔ اس لیے مجذوبوں کی ایک جماعت دعا کرنے کا انکار کرتی ہے، مجذوبوں کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہے دعا کیوں کریں، اللہ نے بیمار کیا ہے تو بیمار رہیں گے، تندرستی کی دعا نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں فقیر بنایا ہم فقیر رہیں گے، ہم خوشحالی کی دعا نہیں کریں گے۔ کون؟ جو اللہ کی محبت میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، جو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے وی ٹکٹ ملا ہوا ہے۔ رعایتی ٹکٹ کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی محبت میں بہت آگے نکل گئے ہیں اور ان کو زخموں میں بھی محبت کا مزہ آتا ہے،
بیماری میں بیماری کا احساس نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کے دیوانے ہیں، لیکن ہر ایک باعزید نہیں ہوا کرتا، ہر ایک سنون مصری نہیں ہوا کرتا، یہ منصوبوں کی ایک جماعت کہتی ہے۔ لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ دعا مستحب ہے، بلکہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے۔ اکابرین کے بھی طرز الگ الگ رہے ہیں، بعض اکابرین کا یہ حال تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو جائے لیکن کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی کو پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، پی جاتے تھے۔ خدام کہتے تھے حضرت کتنے بیمار ہو اور تم کہتے نہیں ہو؟ فرمایا اللہ جب مجھے بیمار کرنا چاہتا ہے تو میں کون ہوں کسی کے سامنے تذکرہ کروں؟ قاسم کے لیے یہی مناسب ہے کہ میں اپنی بیماری کو چھپاؤں اور کسی کو پتا نہ چلنے دوں۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا، معمولی بھی بخار آ جائے بہت کراتے تھے، جیسے بہت بڑی تکلیف ہو تو کوئی کہتا تھا حضرت اتنی تکلیف تو نہیں، آپ بہت کرا رہے ہو، میرا اللہ مجھے رلانا چاہتا ہے، میں کون ہوں خاموش رہنے والا؟ میرا اللہ چاہتا ہے کہ اس کو رلاؤ اور اس کو بیمار کر کے اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکالوں، تو میں کون ہوں اس کے سامنے ہمت دکھانے والا؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، جب بیمار ہوتے تھے فوراً دواخانے چلے جاتے تھے، معمولی بھی مسئلہ ہو چلے جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت معمولی تکلیف پہ دواخانے چلے جاتے ہو؟ فرمایا میں اپنے نفس کو کہتا ہوں نادان، جب تو ڈاکٹر تک کا محتاج ہے تو اللہ کا کتنا محتاج ہوگا۔ میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تو گھمنڈ مت کر، تجھے چھوٹا بن کر کے رہنا ہے، جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ڈاکٹروں کا محتاج ہے تو اللہ کا کتنا محتاج ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ دعاؤں کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ بنو امیہ کے ایک آدمی نے ایک صحابی کو فرمایا، اس کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ذرا ان کو وہاں بیت اللہ میں ان کو سلی چڑھاؤں گا، حرم میں ان کو سلی چڑھاؤں گا۔ اس صحابی کو پتا چلا کہ اس ظالم بادشاہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ کسی نے کہا وہ آ رہا ہے، یہ آرام سے ملتزم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا وہ آ گیا گھوڑے پر سوار ہو کر، حرم میں آنے کی تیاری ہے۔ فوراً کھڑے ہوئے، ملتزم کا پردہ پکڑا اور یوں کہا میرے ربا میری تیری دوستی ہے، حرم میں وہ نہ آنے پائے، اسے پکڑ۔ اے اللہ میری تیری دوستی ہے، وہ حرم میں نہ آنے پائے۔ اتنا کہنا تھا، حرم کا آنے کا وقت قریب ہوا اور گھوڑے پر سے وہ گرا، گردن نیچے آئی، بدن اوپر آیا، گردن وہی ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا فلاں صحابی کی بددعا نے انہیں تمام برباد کر دیا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی دعاؤں کے بھی اثرات ہیں، لوگوں کی بددعاؤں کے بھی اثرات ہیں، اور آج ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں اس زمانے میں ہم سب کو دعاؤں میں لگنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آج کے زمانے میں اللہ نے ہمیں بہت آسانی کر دی ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، تو موبائل کا صحیح استعمال ہو، اس کے اندر میں دعاؤں کی کتابیں ہیں، فجر کے بعد ہم مخصوص دعاؤں میں لگ جائیں، مغرب کے بعد دعاؤں میں لگ جائیں۔ دعاؤں کے اپنے اثرات ہیں اور معمولات کے اپنے اثرات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جماعت لے کر کے جا رہے ہیں، ایک کشتی والوں کو کہا کہ ذرا تم ہمیں کھانا کھلاؤ، فرمایا تم پھرے ہوئے ہو، ہم تم کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ ابو سعید خدری وہاں سے چل بسے، لیکن اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہماری روزی کا انتظام فرما۔ ادھر دعا ہو رہی ہے اور اس بستی کے سرپنچ کو اور اس بستی کے بڑے آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، ادھر ادھر جھاڑ پھوک کروایا، فرق ہی نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا وہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مانو نہ مانو یہ لوگ جھاڑ پھوک جانتے ہوں گے، ان کو بلاؤ، اگر وہ جھاڑ پھوک کرے تو فرق پڑ جائے۔ تو وہ لوگ آئے، ایک آدمی گیا کہ ہم جھاڑ پھوک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جتنے ساتھی ہیں اتنی بکریاں دینی پڑی۔ فرمایا منظور ہے، ساتھی گن کر کے گئے تھے، مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا۔ جو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا ہے، اللہ پاک نے اس بیمار کو سانپ جیسے ہوئے کو شفا دے دی اور وہ بکریاں لے کر کے آئے۔ امیر صاحب نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیں گے، اگر اجازت ہوگی تو ہم ان بکریوں کو استعمال کریں گے، اس لیے کہ قرآن پڑھ کر بکریاں ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رزق ہے جس کا انتظام اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، لہذا تم بھی کھاؤ اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرو۔ تو دعاؤں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک عورت سمندر میں سفر کر رہی ہے، بڑی پاک دامن ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، تو دیکھا ایک کشتی میں ایک حبشی آدمی ہے، اس حبشی آدمی کی نظر پڑ گئی اس
खूबसूरत औरत पर नजर पड़ गई। वो हबशी करीब में आया और उसकी निगाह उस औरत के ऊपर पड़ी और उस औरत की कश्ती पर वो हबशी भी सवार हो गया। उस हबशी ने कहा मेरा इरादा नापाक है। उस औरत ने कहा भाई अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। लेकिन वो नहीं माना, शहवत का मारा हुआ और दिल के अंदर में गंदा इरादा लिए हुए। अब ये औरत बेचारी आजिज है, अब ये औरत बेबस है और ये औरत मना कर रही है। इतने में इस औरत ने अपने बच्चे को चुटकी भरी ताकि बच्चा रोए, उसे रहम आ जाए। बच्चा रोने लगा, हबशी ने उस बच्चे को लेकर के दरिया में डाल दिया। तो औरत के लिए तो और हालात हो गए। आसमान की तरफ देख करके कहा मेरे रब्बा जंगल में फंसी हूँ, बीच समंदर में हूँ, मेरा कोई नहीं है तो मेरा सहारा बन जा। इतना कहना था कि फौरन एक जानवर नुमाया होता है और उस जानवर ने उस हबशी को पकड़ा, हबशी को लेकर चला गया। अभी औरत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुई, मेरे रब्बा तूने मेरी हिफाजत का सामान किया है, लेकिन मौला मेरा बच्चा तो मुझे दे दे, तो कादिर मुतलक है। औरत समझ गई कि रोने से काम बनता है, ये रो रही है। इतने में देखा आगे से एक कश्ती आ रही है। वो कश्ती ने देखा कि बेचारी एक औरत अकेली है। कश्ती में सारे भले लोग थे, इनकी नजर इस औरत पर पड़ी। कश्ती वाले करीब के आए, इस औरत को देखा, फरमाया बहन हमारे साथ कश्ती में बैठ जाओ। सब नेक लोग थे। जब वो औरत कश्ती में बैठने लगी तो उस कश्ती के अंदर में उसका खूबसूरत बच्चा देखा। माँ होती है, माँ ने अपने बच्चे को देखा तो अपने बच्चे को चिमट कर रोने लगी, इधर बोसा दे उधर बोसा दे। माँ रो रही है, बेटा तू कहाँ चला गया था? कश्ती वालों ने कहा बहन क्या कर रही हो, ये तुम्हारा बच्चा कैसे है? फरमाया मेरी अजीब कहानी है। उसने पूरी कहानी सुनाई। कश्ती वालों ने भी कहा कि हमारी भी अलग कहानी है। हम आ रहे थे और अचानक एक जानवर नुमाया हुआ, जानवर की पुश्त पर ये बच्चा बैठा था और जानवर को अल्लाह ने ज़बान दे दी और वो यूं कह रहा है इस बच्चे को ले लो, उसकी माँ वक्त पर आएगी और ले लेगी। अगर तुमने बच्चे को नहीं उठाया तो मैं तुम्हारी कश्ती को उल्टा कर दूंगा। हमने डर के मारे उस बच्चे को ले लिया। इधर वो औरत रो रही है, अल्लाह पाक उसकी इज्जत का हिफाजत का सामान करता है और अल्लाह उसके बच्चे की हिफाजत का सामान करता है। मेरे भाइयों, मेरा और आपका लाडला नबी चारों तरफ दुश्मनी के दरमियान चल रहा था, चारों तरफ का माहौल गलत था। हमारे नबी कुरान और दुआओं की बुनियाद पर चला है और हमारा नबी दुनिया से उम्मत को दुआएं देकर गया है। मेरे उम्मतियों, मैं जा रहा हूँ, मुझे बड़े बड़े फितने नजर आ रहे हैं, तो तुम भी दुआओं को लाजिम पकड़ना। अलैकुम बिद्दुआ, तुम दुआ को लाजिम पकड़ लेना। हदीस में आता है जिसके लिए अल्लाह पाक दुआ का दरवाजा खोल देता है, अल्लाह उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल देता है। यानी जिसको दुआ में दिलचस्पी शुरू हो गई, समझ जाओ, मानो ना मानो, अल्लाह इसको देना चाहते हैं। और हम सादे से ज़बान में कहते हैं कि दुआ की मिसाल तो ऐसी है कि भीख का कटोरा, हम सब फकीर हैं, अल्लाह अकेला गनी है। फकीर की शान तो मांगना है, फकीर की शान को मांगना है। एक मर्तबा एक मजबूत आदमी मांगने के लिए आया, जब मैं यहाँ रहता था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं दे तो देता हूँ लेकिन मेरी बात सुनो, अगर तुम इस तरीके से भीख मांगोगे तो बड़ी वईद है, कल कयामत में आओगे तो तुम्हारे चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। मैंने उसको समझाया तो उसने कहा मौलाना क्या करें, हम फकीर कौन है, हमारा धंधा मांगना है। मुझे फौरन ये बात समझ में आई कि जब ये कह रहा है कि हमारा खानदान फकीर है, फकीर का काम मांगना है, खुदा की कसम हम अल्लाह के फकीर हैं, हमारा काम भी मांगना है। हम मांगेंगे, हमारी बीवी मांगेगी। जैसे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह रात में रोते थे, बीवी कहती थी मौलाना बहुत रोते हो, तो फरमाते थे मैं अकेला रोने वाला हूँ, क्या अच्छा हो तुम भी मेरे साथ रोने में शरीक हो जाओ, हम दोनों रोएंगे तो हमारे घरों का निजाम क्या होगा। अल्लाह पाक ने रोने के नतीजे में घरों में क्या नूर दिया है और अल्लाह पाक ने घरों को कैसा चमकाया है। मेरे भाइयों, हम फकीर हैं, हमारे बच्चे फकीर हैं, हमारे माँ बाप फकीर हैं, दिन में भी फकीर है, रात में भी फकीर है। अगर भीख का कटोरा होगा, कोई कटोरा लेकर के जाएगा तो कोई सालन देगा, कोई चावल देगा, कोई रोटी देगा, कोई कपड़ा भी डालेगा, सब चीजें उसमें डालेगा। भीख का कटोरा होगा, हम अल्लाह ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला हमें देंगे, लेकिन दुआ तक पहुंचने के लिए आगे की सारी लाइन क्लियर होना जरूरी है।
اب دعا و مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، مکھن اکیر میں نکلتا ہے، مکھن اکیر میں نکلتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ نمازیں ہیں، ہم اللہ کے حقوق نمازیں پڑھ رہے ہیں، ماں باپ خوش ہیں، اور ہم نے کسی کا حق دبایا نہیں ہے، ہم نے کسی کی زمین میں سے ہڑپ نہیں کیا، اور ہم نے کسی مسلمان کو رات کے اندھیرے میں آہے نہیں نکلوائی۔ کوئی یوں کہے کہ یہ منحوس کب ختم ہو، کوئی ہمارے لیے دعائیں نہیں، بد دعا نہیں کر رہا، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا۔ کبھی اگر بغیر حق مارے اگر کوئی کرے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا ہم مخلوق کے حقوق کو ادا کر کے چل رہے ہیں، بیوی خوش ہے، بچے خوش ہیں، اور پھر ہم مصلی پر آئیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ مصلی پر آئیں گے، اللہ تعالیٰ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سن لیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد اشراق تک 4 سال بیٹھتے تھے، بچے بلانے آتے تھے کہ ابا ناشتہ تیار ہے، تو فرماتے تھے بیٹا میں روحانی ناشتہ دے رہا ہوں، میرے اللہ سے بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دو۔ فرمایا مجھے میرے اللہ کے سامنے رونے دو، اللہ نے وقت دیا ہے۔ ہاں، دعاؤں کے ایک اپنے اثرات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک دعا کی خدمت کی، ایک قول کے مطابق 8 سال تک خدمت کی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے خوش ہو کر کے اتنا کہہ دیا، بیٹا انس اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے، اور اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ بصرہ میں سب کے اخیر میں جو انتقال ہوا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا، اور اللہ نے مال میں اتنی برکت دی، ہر ایک کے باغ میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، لیکن حضرت انس بن مالک کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے۔ اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے اولاد اتنی دی، اولاد اولاد کی اولاد 100 کے قریب تو میں دفن کر چکا ہوں، اور جو دوسری موجود ہے وہ الگ ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک کو دعا ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے دعا کے نتیجے میں کام بنتا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا حسین احمد نہ تم حافظ ہو نہ میں حافظ ہو، ہم رمضان میں قرآن سننے کے عادی ہے۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا حضرت آپ کی دعا چاہیے، آپ دعا فرما دیجئے۔ فرمایا بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمہیں حافظ قرآن بنا دے۔ دعا ہو رہی ہے، ادھر رمضان آیا، روزانہ 1 پارہ حضرت مدنی یاد کرتے ہیں، رات کو تراویح میں سناتے ہیں، دوسرے دن 1 پارہ یاد کرتے ہیں، تراویح میں سناتے ہیں۔ ادھر رمضان مکمل ہوتا ہے اور ادھر حضرت مدنی کا قرآن مکمل ہوتا ہے۔ حضرت استاذ کی دعا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ جو سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور میں نے پہلے بھی ان کے بارے میں سنایا کہ مرنے کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، اور حضرت معلم صاحب فرماتے تھے میرے استاذ مولانا احمد علی صاحب لاہوری جب قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے تو روتے روتے پڑھاتے تھے۔ جنت کی آیتوں پر اگر کیفیت ہوتی تھی، جہنم کی آیتوں پر اگر کیفیت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمد علی صاحب لاہوری نے یہ کہا کہ حضرت مجھے رشتہ چاہیے، رشتہ نہیں مل رہا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا آپ کو رشتے کی ضرورت ہے، چلو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ دے دے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں، اور سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میرے دل میں آیا کہ میں کسی مولانا سے میری بچی کا بیاہ کر لوں، نکاح کر لوں، لہذا میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ پسند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کے سیدھا ہاتھ رکھا حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے سر پر، فرمایا یہ لڑکا میں اس کا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ ادھر دعا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مولانا احمد علی صاحب لاہوری کے لیے پورے مجمع میں سے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعاؤں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہم سب کو صاحب دعا بنا دے۔ صاحب دعا سب کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں 20-25 منٹ اللہ کو دینا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعا کرتے ہیں۔ بدر کے موقع پر ادھر نقارہ بن چکا ہے اور دشمنوں نے ڈھول بجا دیا ہے، یہ اشارہ کر دیا ہے کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ، لیکن آپ علیہ السلام
پیشانی رگڑ کر اللہ کے سامنے رونے میں مشغول ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کرے، لیکن آپ ہے کہ روتے جا رہے ہیں، آپ روتے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ ایک چھوٹی سی جماعت لے کر کے آیا ہوں، اگر آپ نے ان کو ہلاک کر دیا تو صبح قیامت تک تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے جذب کی کیفیت میں کہہ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، کسی کو بھی پیدا کر دے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ جملہ نکال دیا۔ اور کبھی کبھی محبت میں غلط بھی ہو جائے اس پر پکڑ نہیں ہوا کرتی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے ہیں اور دیکھا وہاں ایک آدمی جنگل میں کہہ رہا ہے میرے اللہ تم مجھے پتا چل جائے تیرا مکان کہاں ہے تو میں آ کر کے تیرے گھر میں جھاڑو دے دوں، میں تیرے سر میں جوئیں تلاش کر لوں اور میں تیرے گھر میں پانی بھر لوں، اے اللہ میں تیرے گھر کی ساری ضرورتیں پوری کر لوں۔ اللہ تعالیٰ تو ضرورتوں سے پاک ہے، علیہ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط جملہ کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ محبت میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو محبت میں اس کی ادائیں اچھی لگ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ڈانٹا، فرمایا دادان کیا بول رہا ہے؟ وہ آدمی خاموش ہو گیا، میری بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، موسیٰ غلط کہہ رہا تھا لیکن میری محبت میں پیارے جملے بول رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی محبت میں گلاس میں پانی لے کر کے آوے، معذور ہے، چھوٹا ہے، محبت میں آ رہا ہے، گراتا آ رہا ہے، گلاس توڑ بھی دیتا ہے، لیکن باپ کو سب کے مقابلے میں وہ پیارا لگ رہا ہے کہ یہ میرا چہیتا بچہ ہے، چل بھی نہیں سکتا لیکن میری محبت میں پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں اللہ تعالیٰ کو وقت دیں، اللہ تعالیٰ کو وقت دیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اننی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے، لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اس میں کسی فرشتے کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی نبی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے، میں میرا اللہ سے بات کرتا ہوں۔ جو آدمی کی عمر بڑی ہو، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی دعا کو جاندار بنانے کے لیے ذرا درود شریف کی بھی کثرت کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ درود شریف کے ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت متوجہ ہوگی۔ میں نے پہلے مجلس میں سنایا تھا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ شادی کے دمال میں چھوڑ دیا تو اڑوس پڑوس میں کسی کو حضور خواب میں آئے اور کہا قطب الدین کو میرا سلام کہہ دو، اور یہ کہو قطب الدین شادی کی خوشی میں ہمیں بھول گئے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں۔ اور خود حضرت سجاد صاحب نعمانی کے والد ماجد، مولانا منظور نعمانی کے والد ماجد، چاہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، یعنی شروع میں دیوبند سے تعلق نہیں تھا، لیکن ان کا یہ معاملہ تھا روزانہ سونے سے پہلے کھڑے کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے وہ 4000 مرتبہ جب تک درود نہیں پڑھتے تھے وہاں تک بیٹھتے نہیں تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے اور حضرت مدنی کی نظر ان کے دل پر پڑی تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ ان کے دل میں درود شریف کا نور ہے، تو فرمایا بیٹا منظور اپنے بچے کو، اپنے والد کو مزار قاسمی میں لے جاؤ۔ چنانچہ مزار قاسمی میں لے گئے، وہاں مولانا قاسم نانوتوی کی قبر پر بٹھایا تو جن کو زندگی پر کافر کہتے رہے مولانا قاسم نانوتوی کی قبر پر بیٹھے اور گھنٹوں بیٹھے۔ جب گھنٹوں کے بعد کھڑے ہوئے تو روتے روتے کہا بیٹا منظور زندگی پر جن کو میں کافر کہتا رہا مجھے تو مرنے کے بعد ان کے قبر پر انوارات نظر آ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے قبر پر انوارات نظر آ رہے ہیں۔ گئے تھے پکے بریلوی بن کر لیکن قبر پر سے اٹھے تو دیوبند کی محبت آ گئی تھی اور اللہ پاک نے پکا دیوبندی بنایا اور ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے مولانا سجاد صاحب کی تربیت فرمائی۔ اور کتنا بڑا کام حضرت مولانا سجاد صاحب نے کے ذریعے سے اللہ پاک لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں درود شریف کی اپنی اہمیت ہے۔ حضرت اب بھائی عبدالوہاب صاحب پڑوسی ملک کے انتقال کا وقت قریب آیا، آئی سی یو میں تھے،
चुनाचे खादिम बाहर आकर के रोने लगे और यूं कहा कि हजरत दुनिया से चले गए हैं। सब लोग रो रहे हैं। अचानक अंदर गए तो देखा डॉक्टर साहब पहले से वो पट्टी लगा दी थी। तो मौलाना ने फरमाया हजरत में कभी मरा नहीं हो, मैं तो जिंदा हूँ। पूछा हजरत क्या माजरा है? फरमाया हदीस में आता है, हमारे हजरत बहुत फरमाते थे वहाँ मुफ्ती फारूक साहब कि कोई आदमी 1000 मरतबा दिल में दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह मौत नहीं देंगे जब तक कि मौत से पहले पहले जन्नत का ठिकाना दुनिया में न दिखा दे। तो हजरत ने फरमाया मेरे पास फरिश्ते आए तो मैंने कहा तुम मुझे लेने आए हो? मैंने तो पढ़ा है और मैंने तो देखा है कि 1000 मरतबा दुरूद शरीफ का मामूल हो, जन्नत का ठिकाना दिखाए बगैर वो आदमी दुनिया से नहीं जाता। मैंने काम देखा है। फरिश्ते आपस में कुछ करने लगे, अल्लाह ने मौका दिया। उसके बाद हजरत कुछ दिन जिंदा रहे। बड़ी अच्छी हालत में अल्लाह पाक ने दुनिया से उठाया। कम अज कम अपनी जिंदगी में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ का मामूल बनाओ। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उस पर लाओ, अपनी बीवी को भी उस पर लाओ। फरमाया उसका एक असर होता है। हमारी एक बहन दुरूद शरीफ की कसरत करती थी। यानी बहन का मतलब उम्मत मुस्लिमा की बहनों में से एक बहन दुरूद शरीफ की कसरत करती थी। एक मरतबा रात को अचानक उसको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ तवज्जो की। सुबह जब घर वाले उठे तो घर के अंदर में खुशबू आ रही है। पूछा अपनी खुशबू कैसी है? तो माँ रोने लगी और यूँ कहा कि बेटा आज रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, उसका असर बच्चे भी महसूस कर रहे हैं। हकीकत यह है कि एक एक अमल का असर होता है। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 1000 मरतबा कम अज़ कम इस्तिग़फ़ार का मामूल हो। मैं बहुत कह रहा हूँ 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार, लेकिन जब आदत बन जाती है तो 1000 कुछ नहीं है। इस्तिग़फ़ार के नतीजे में सारे बंद दरवाजे अल्लाह खोल देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से गुमान भी न हो। इस्ताग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रब से माफ़ी मांगो तो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम्हें माफ़ करेगा, चारों तरफ से बरकतों का सामान करेगा। और सबसे चाहे जो भी इस्तिग़फ़ार करे रब्बि गफ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये भी पढ़ सकते हैं रब्बि गफ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह तो मुझे माफ़ फरमा, रहम फरमा, तो बेहतरीन रहम करने वाला है। इस्तिग़फ़ार की कसरत उसके ज़रिए से दिल नरम होता है और अल्लाह घरों में बरकतों का सवाल करता है। एक वाक़या मैं हर साल सुनाता हूँ, आज भी सुना दूँ इसलिए कि मजमा नया भी आता है, लेकिन ये बात इस्तिग़फ़ार वाली बड़ी दिल हिलाने वाली बात है। हज़रत मौलाना हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कई मरतबा अल्लाह के रसूल की ख्वाब में ज़ियारत हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह ताला को भी कई मरतबा ख्वाब में देखा। इमाम अहमद इब्न हम्बल पर कुरान के ताल्लुक से बहुत हालात आए, जबरदस्त हालात आए। इनके बारे में लिखा है एक मरतबा चारों तरफ से जेल के दरवाजे बंद हैं और ताला लगा हुआ है और रात के अंधेरे में कोई खूबसूरत आदमी है, हाथ में गिलास है। तो जेल वालों ने पूछा जो निगरानी पर लगे हुए थे, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से तुमने एंट्री की, दरवाजे तो बंद है। फरमाया हम आसमान के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने आसमान से भेजा है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे अहमद को कोड़े लगाए गए हैं और बदन खून खून हो गया है, जन्नत का पानी इनके बदन पर लगा दो। हम रोजाना आते हैं, इनके बदन पर जन्नत का पानी लगाते हैं। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल जब कुरान के ताल्लुक से बहुत हालात आए, बस फिर हालात खत्म हुए। दिल में आया कि मैं पुराने मुल्क का सफर करूं। सफर कर रहे हैं, रास्ते में जंगल भी आ रहा है, थक गए चलते चलते। दिल में आया जंगल पार करके जो बस्ती आए उस मस्जिद में मैं आराम करूंगा। मस्जिद में आराम करने के लिए गए तो मुअज्जिन साहब ने कहा यहाँ मुसाफिरों के ठहरने की इजाजत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। हजरत ने फरमाया भाई मैं थका हारा हूँ, मुझे ठहरने दो। ये नहीं कहा कि मैं इमाम अहमद हूँ जिनको दुनिया इमाम अहमद से याद करती है, अपना नाम छुपाया। लेकिन मुअज्जिन ने इजाजत नहीं दी। सामने रोटी पकाने वाले की दुकान थी, उसकी नजर पड़ गई इमाम अहमद के चेहरे पर, समझ गया मानो न मानो ये कोई अल्लाह का नेक बंदा है, मानो न मानो ये अल्लाह का नेक बंदा है। कलंदर हर से बोया ईदा बोया। कभी कभी किसी की पेशानी को देखकर कोई समझ लेता है कि इसकी पेशानी से दूर टपकता है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वालिदा
अब बेवा थी और अपने बच्चे को भी कहती थी जैसे मैं कपड़े धोती हूँ, बेटा तू भी कपड़ा धोना सीख ले, तालाब पर जा, वहां धोने वाले धोते हैं तो तू कपड़े धोने सीख ले बेटा, ताकि तू भी हमारे साथ धोने में शरीक हो जाए और अपने घर का गुजरान चले। लेकिन इमाम अबू यूसुफ जा रहे हैं और रास्ते में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे हैं। बच्चे के दिल में आया मैं थोड़ी देर बैठूं तो सही। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वहां पीछे बैठ गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी और इमाम अबू यूसुफ की तरफ नजर पड़ी, दो चार आंखें हुई। बच्चे के दिल में इमाम साहब की मोहब्बत बैठ गई। अब तो पाबंदी से इमाम साहब के सबक में बैठने लगा और उधर तालाब पर नहीं जा रहे हैं। इतने में माँ के दिल में आया मैं अपनी बच्चे की खबर तो लूं कि आया वो तालाब पर जाता है नहीं जाता कपड़े धोने सीखने के लिए। तो तलाश किया तो बच्चा वहां नहीं मिला। बच्चा को देखा इमाम साहब के पास बैठा हुआ है तो उनके वालिदा ने कहा बेटा तो वहां क्यों नहीं जाता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बड़ी भी तुम्हारे बच्चे को मेरे पास आने दो, एक वक्त आएगा कि वक्त के बादशाह के साथ बैठकर फालूदा पिएगा। अल्लाह ताला वो मकाम देगा कि आपका बच्चा वक्त के बादशाह के साथ दस्तरखान पर बैठकर फालूदा पिएगा। अब कहाँ बेवा का बच्चा यतीम और गरीब घराना और बादशाह के साथ बैठकर फालूदा पिए, ये इमाम साहब ने कह दिया। जमाना आया कि बात आई गई हो गई, जमाना आगे बढ़ा, हारून रशीद का जमाना आया और इनको जज बनाया गया और यहाँ दस्तरखान लगा है। माँ दुनिया से चली गई है और दस्तरखान पर फालूदा आया, हारून रशीद बैठे हैं और इधर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। जब इमाम अबू यूसुफ के हाथ में वो फालूदा का प्याला आया और गिलास आया तो अपने आंखों में से घड़ा घड़ा बहने शुरू हुए। उस्ताद ने कहा था बड़ी भी बच्चे को आने दो, ये गरीब नहीं रहेगा, ये वक्त के बादशाह के साथ बैठकर फालूदा पिएगा। मेरे भाइयों इल्म और कुरान और हदीस इंसान को इज्जतों की चोटियों तक पहुंचाती है। इमाम अहमद को देखकर उस रोटी पकाने वाले ने कहा समझ गया ये बड़ा आदमी है, आया और कहा हजरत मेरे यहाँ चलो। ठीक है बेटा मुझे आराम करना है। कहा हजरत ऐसा करो आराम बाद में करो, शायद तुम भूखे हो, मैं रोटी पका दूं, तुम उसके बाद रोटी खाओ और उसके बाद आराम करो। ठीक है बेटा। अब वो रोटी पकाते पकाते कुछ पढ़ रहा है, रोटी पकाते पकाते कुछ पढ़ रहा है। इमाम अहमद ने फरमाया बेटा क्या पढ़ता हूँ। हजरत मैं गुनहगार आदमी हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार बहुत करता हूँ, इस्तिग़फ़ार बहुत करता हूँ। इमाम साहब ने तो अल्लाह को देखा था ख्वाब में, कैफियत समझते थे, समझ गए बेटा इसका मतलब ये है मेरे सब काम बन गए होंगे, सारी रुकावटें दूर हो गई होगी। तो उसने कहा रोते रोते हजरत मैं क्या बताऊं, जमीन पर बैठकर मैं अर्श का मजा महसूस करता हूँ। इस्तिग़फ़ार की कसरत से सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए हैं। मैंने इससे पहले कहा था हमारे हजरत मुफ्ती फारूक साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास एक जोगी आया, उसने कहा एक मजलिस में बैठकर 1.25 लाख मरतबा मैंने यासीन शरीफ खत्म की और एक मजलिस में बैठकर 1.25 लाख मरतबा मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ा है। तो हजरत ने फरमाया मुझे नजर आता है कोई मखलूक ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, यानी फरिश्तों का निजाम। फरमाया कुछ मखलूक आते जाते उसे नजर आता है। तो हमारे हजरत ने फरमाया कलिमा पढ़ लो। फरमाया कलिमा तो न पढ़, तकदीर में नहीं था, ये मंजर उसे नजर आ रहा है लेकिन तकदीर में ईमान नहीं है। तो फरमाया कलिमा तो न पढ़ो। ये तो अल्लाह ताला का फजल है कि हम सब साहिब ईमान है। अल्लाह मौत तक ईमान पर इस्तिकामत दे। इमाम अहमद ने ये फरमाया तो उसने कहा हजरत मैं जमीन पर बैठकर अर्श का मजा महसूस करता हूँ। अलबत्ता हजरत एक काम नहीं हुआ, बाकी है, लेकिन मेरा काम इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है, अल्लाह का काम बनाना है, बस एक काम बाकी है। हजरत ने फरमाया बेटा क्या काम बाकी है। हजरत मैंने सुना है इमाम अहमद नाम का एक अल्लाह का वली है, कुरान के ताल्लुक से उन पर बहुत हालात आए हैं, मेरी नाताक करके उस अल्लाह के वली की ज़ियारत को तड़पती है, लेकिन वो दूसरे मुल्क में है, मैं इस मुल्क में हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं जा सकता, लेकिन मुसल्ला तब तो कर सकता हूँ, इस्तिग़फ़ार की कसरत तो कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह या तो इमाम अहमद को मेरे कदमों में लाएगा या मुझे अल्लाह पाक इमाम अहमद के कदमों में पहुँचाएगा। जब ये जुमला कहा धाड़े मार कर इमाम अहमद रोने लगे, बेटा
تیرے استغفار کی کثرت نے احمد کو تیرے قدموں میں آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ امام احمد کے دل میں آنا، جنگل پار کرنا اور یہاں مسجد میں محسن کا نہ ٹھہرنے دینا، یہ سب نظام اوپر سے چلتا ہے۔ کمپیوٹر میں ہم بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے نظام کو خدا کی قسم نہیں سمجھ پائے۔ جنہوں نے سمجھا ہے وہ نماز میں فرض تو کیا، وہ ایک نفل نہیں چھوڑتے، اشراق نہیں چھوڑتے، وہ چاشت نہیں چھوڑتے، اوابین نہیں چھوڑتے۔ فرض چھوڑنے کی تو ہمت چھوڑ دیجیے، وہ نفل چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتے، وہ رات کو تہجد کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے۔ اور جو اللہ کے نظام کو سمجھ گئے ہیں وہ ایک مکروہ کام کی ہمت نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نظام کو سمجھ گئے ہیں اللہ کی مخلوق کو نہیں ستاتے۔ میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب دعا بنا دے۔ انشاءاللہ ہم سب روزانہ اپنے معاملات میں ہم اپنے برادران وطن بھائیوں کو دیکھیں کہ وہ جب کاروبار پر جاتے ہیں تو کبھی اگربتی کرتے ہیں، ماں جاتے ہوئے ماں کے قدموں میں ہاتھ لگاتے ہیں کہ ماں کو چوم کر جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کپڑے کی پھیری کرنے کے لیے آیا، میرا کانپور سے آیا تھا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے اپنے گھر کھانا کھلایا جب یہاں رہتا تھا۔ میں نے کہا بھائی ماں باپ کا خیال رکھو، تو وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم بھائی تھا ہمارا۔ اس نے کہا مولانا میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں میری ماں کی دعائیں لے کر کے نکلتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں مجھے مالک نے دنیا دے رکھی ہے، وہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ماں کی دعاؤں سے چاہے کوئی بھی ہو اللہ پاک اس کی دنیا میں عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ کہا کہ میں اس کے بغیر میں گھر سے نہیں نکلتا۔ ہم ایمان والے ہیں، کاروبار پر جانے سے پہلے کاش 2 رکعت پڑھے، اے اللہ میں کاروبار پر جا رہا ہوں، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ آپ کے نبی کی سنت تھی، جب سفر میں جاتے تھے گھر سے نماز پڑھ کے جاتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے مسجد میں آتے تھے۔ صحابہ کو پوچھتے تھے مدینے میں کیا حال ہے، کوئی بیمار ہے کہ نہ، کوئی کسی کا انتقال ہوا ہے، ہمارا نام نبی سیدھا مسجد میں آ کر امت کی خیر خبر لیتا تھا۔ یہ سنت تھی، باریک سے باریک سنتیں تلاش کرو اپنے گھروں میں، جہاں فضائل اعمال کی تعلیم ہے وہاں سنت و آداب کی کتاب کی تعلیم کرو۔ ہمارے بچے جتنے سنتوں پر آئیں گے اتنا انشاءاللہ گھروں میں برکتیں ہوگی اور روزی میں برکت کا سامان ہوگا۔ یہ تعویذ کے ٹکڑوں کے چکر میں زیادہ مت رہا کرو، ہمارے لیے اصل چکر صلاۃ الحاجہ اور سجدے کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے جب میرا مضمون چل رہا تھا اس میں 2 باتوں پر تذکرہ ہوا تھا، ابھی 3 باتوں پر تذکرہ باقی ہے۔ کل آخری انشاءاللہ ہماری اعتکاف کی آخری مجلس ہے، یعنی دعا کے تعلق سے، تو انشاءاللہ ہمیں وہ بچیوں کی تربیت کے تعلق سے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں 3 باتیں ابھی باقی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ یہاں جو معتکفین حضرات ہیں ماشاءاللہ سب اپنے اپنے اعمال میں لگے رہتے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اور اپنے اپنے کام میں جوان بوڑھے سب لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھنے کی توفیق دے دے۔ خدمت کرنے والا عملہ مبارک ہے ماشاءاللہ جو خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں عافیت سے برکت عطا فرمائے، ایمان پر استقامت دے اور نسلوں میں دین کے داعی اور علماء ربانیین پیدا فرمائے۔ ہماری بہنیں گھروں میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ روٹیاں بناتی ہے، اور بعض تو قیمے اور تیل میں نرم کر کے روٹی رہتی ہے، لگتا یہ ہے کہ بڑی محبت سے روٹیاں بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی بھی ہر اعتبار سے جائز تمنا یا نہ پوری فرما دے، لیکن ہمیں اس پر بس نہیں کرنا۔ میں نے کل کہا تھا کہ اگر ہم اگلے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور اگر ایسی مجلسیں ہوئی تو انشاءاللہ گھروں سے ہم شریف کا بھی ذخیرہ جمع کریں گے، یعنی ہر گھر سے عورتوں میں ایسا مزاج ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کا شوق رکھتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے مقابلے میں دوسری آگے بڑھے، اور مردوں کے مقابلے میں ویسے بھی عورتیں دور نبوی سے آگے ہیں۔ عید کے موقع پر حضور نے چندے کا اعلان کیا ہے تو پیچھے سے عورتوں نے کہا حضرت کسی کو بھیجو ہم بالیاں دیں،
जब गए हैं ना हजरत बिलाल रुमाल रखा है तो हदीस में आता है युल्कीन व युल्कीन व युल्कीन, औरतें डालती जा रही थी, बस जेवरात डालती जा रही थी। और शायद सब लोगों का तजर्बा है कि हर मौके पर मर्दों के मुकाबले में औरतें चंदे में आगे ही रहती है और ये तरीका दौरे नबूई से चला आ रहा है। तो इंशाअल्लाह हमारी ये बहनें जो रुकिया बनाती हैं, क्यों ना हम इनकी तरबियत के ताल्लुक से भी दुरूद शरीफ और उनके पूरे घराने के मिंबरान का दुरूद का भी हम इंशाअल्लाह आइंदा उसका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे गांव में हमारी एक बहन बीमार है, क्या नाम है, मशहूरत है, अल्लाह ताला उनके लिए आफियत का मामला फरमाए। अल्लाह ताला जानता है आफियत किसमें है, आफियत का मामला अल्लाह फरमाए। जो भी हजरात बीमार है उनके लिए भी दुआ करें और मखलूकीन के लिए भी दुआ हो। जब भी दुआ में बैठे मैं दो बातें कहता हूँ आमतौर पर, एक तो यकीन के साथ दुआ करें, अल्लाह ज़रूर हमारी दुआ कबूल करेगा। उसके अलावा दूसरा कोई दर ही नहीं है। गाँव में एक ही किराने की दुकान हो, दूसरी न हो, तो किसी भी तरीके से खुलवाते हैं, खोलो ना भाई ज़रा, मेहमान आए हैं और किसी पे काम नहीं है, और पाँव पकड़ना पड़े तो पाँव भी पकड़ते हैं और उसके पास से टमाटर दिए बगैर नहीं जाते। समझ आई बात? तो अल्लाह के अलावा हमारे लिए कौन सा दरवाज़ा है? दरवाज़ा। दूसरी बात ये है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, दिल बड़े रखो, कीड़ा मत रखो, खतरनाक चीज़ है, हसद खतरनाक चीज़ है। ये मर्ज फैलता जा रहा है, मुआशरे में सब एक दूसरे से कट गए हैं, ऐसा लगता है क़यामत आ चुकी है। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, क़यामत में सबसे भागेंगे। वो तो बड़ी क़यामत है, छोटी क़यामत आ चुकी है। भाई भाई का चेहरा देखने को तैयार नहीं, बहन भाई को देखने को तैयार नहीं, छोटी क़यामत आ चुकी है। ऐसा न करें हम, बल्कि हम सबसे मिलकर के रहें। और हजरत उमर फारूक का वो बात याद रखें कि मैं तो अपने दुश्मनी रखने वाले को पहले हदिया देता हूँ, बड़ी बात है। और हदीस में आता है कि हदिया के अंदर के कीने के दाग को धो देता है। तो मसलन ये सिलसिला भी होना चाहिए, अपने दिलों को साफ रखिए, उससे दुआ कबूल होती है और कीने की वजह से अपनी दुआ रद्द कर दी जाती है और मजलिस की भी दुआ रद्द कर दी जाती है। अल्लाह या रब्बना हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा लहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा या हन्नान या मन्नान या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईर या हन्नान या मन्नान। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले हमारे शफीक परवरदिगार, ऐ अल्लाह आज हम तेरे पास फकीराना, ऐ अल्लाह हयत में तेरे पास आए हैं, अकेले नहीं आए, पूरा टोला और मजमा लेकर के आए हैं। रमजान का मुबारक महीना है, ऐ अल्लाह तूने जिनकी घड़ियां तूने अता फरमाई है, ऐ मौला पहला रहमत का आसरा हमारे हाथों से चला गया, गफलत की नजर हो गया, ऐ मौला यकीनन तूने करोड़ हाँ करोड़ लोगों को अपने रहमत के दामन में जगा दी है। रब्बा हम सबको उनके तुफैल में हमें भी रहमत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह पाक दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा था, ऐ मौला तुझे पता है कि हजरत जिब्राइल ने बद्दुआ की है, अल्लाह ने नबी ने आमीन की है। हलाक हो जियो वो शख्स जिसको रमजान का मुबारक महीना मिला हो और उसने रो धो करके अल्लाह से माफी न करवाई हो। हजरत जिब्राइल बद्दुआ कर रहे हैं, ये क्या कम था और उसके ऊपर अल्लाह के नबी ने आमीन कही है। मौला अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न की तो हमारी हलाकती में क्या शक है। रब्बा तू हम सबको माफ फरमा दे, हम तेरे दरबार में बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। मौला तूने कहा है कि
کہ اچھا گمان میرے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو، میں تمہارے گمان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اے اللہ ہمیں گمان ہے کہ تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اسی لیے تو اپنے گھر بلاتا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینے کی توفیق دیتا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا کا موقع دیتا ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے پیارے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کو معاف فرما، ہمارے تلامذہ متعلقین متعلقات کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما دے، تیری قسم مرنا ہے، مرنے کے بعد کا مرحلہ بہت گہرا ہے۔ اے مولا قبر کی اندھیری کوٹھری یہ بڑی سخت کوٹھری ہے۔ اے اللہ دن دہاڑے بھی قبرستان میں جائے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ ارے پیارے اللہ کام دیکھ کر اٹھا کر اے مولا یہاں پاک زمین کے اندر میں ڈال کر اوپر اینٹیں رکھ کر اور منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ ربا ہم ہوں گے، ہمارے عمل ہوں گے، اے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے بہت روتے تھے، روتے روتے ناڑی تر ہو جاتی تھی۔ ہمارا ناطقہ نبی قبرستان جاتا تھا تو آپ کی آنکھوں میں سے گھڑا گھڑا آنسو بہتے تھے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی کا دل دکھا ہو اے مولا تو اسے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، معاف کرنے کی توفیق دے دے۔ الہ العالمین اے اللہ کل مرنے کے بعد قبر کے بعد حشر کا معاملہ ہے، براہ راست تیرے سامنے آنا ہے، 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اے مولا چاروں طرف حضرت آدم سے لے کر تاصل قیامت کی انسانیت ہوگی، ہمارے ابا بھی ہوں گے، ہماری امی بھی ہوگی، ہمارے دادا بھی ہوں گے، ہمارے نانا بھی ہوں گے، ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے۔ اگر تو نے ہماری زندگی کی مولا کارگزاری سب کے سامنے کھول دی تو مولا ہم کو دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، فرشتوں کو بلا دے، زمین پر سے مٹا دے، نام اعمال میں سے ختم فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے اور ماں کو پتا چلے ماں کسی کو نہیں کہتی اور اپنے بچے کا عیب ماں چھپا لیتی ہے، میرے بچے کا عیب کسی کو پتا چلے گا لوگ میرے بچے کو ستائیں گے۔ ربا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے مولا تو ہم سب کو معاف فرما، اے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، افطار کو قبول فرما، سحر کو قبول فرما، الہ العالمین دعاؤں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، ایک ایک چھوٹی موٹی تسبیح کو قبول فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جو قبولیت کا مہینہ ہے ہم سب کو قبول فرما دے۔ اے اللہ آخری اشرا چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا اشرا ہے، ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، پوری امت کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے مولا یہاں دنیا میں اگر پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی آگ لگ جائے بدن کتنا جلتا ہے۔ ربا جہنم کی آگ میں اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔ مولا وہاں کے سانپ کا زہر خطرناک ہے۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ میں جنت اس لیے نہیں مانگتا کہ میں جنت کا حقدار ہوں، اس لیے جنت مانگتا ہوں کہ میں جہنم کی آگ اس سے برداشت نہیں ہوگی۔ اے اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، پوری امت کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ اے مولا یہ مجمع آیا ہوا ہے، طالبین کا مجمع ہے، معتکفین کا مجمع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس میں علماء کرام بھی ہیں، وارثین انبیاء بھی ہیں جو کیسی کیسی جگہ پر خدمت انجام دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید پلاتے ہیں، رسالت پلاتے ہیں، عقائد صحیح کروا رہے ہیں۔ اے اللہ پاک اس میں حفاظ بھی ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں محراب سنائی ہے۔ اے مولا جو قرآن مجید کے تلاوت کے عادی ہے، اے مولا کلام پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ اے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے مولا پوری امت کو تو اپنے رحمت کے دامن میں جگہ دے دے۔ امت کا ایک طبقہ بیمار ہے، مولا شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ مولا ہماری وہ بہن بیچاری بہت معذور ہے، پورا گھرانہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے مولا عافیت کا معاملہ فرما، تیری نظر کرم کی بات ہے، اور مولا
یہاں عافیت کا معاملہ ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے مولا تو ہمیں آزمائش کی بھٹی میں مت ڈال، اے مولا تو شکر کے راستے سے جنت میں لے جا سکتا ہے مولا، اور تو صبر کے راستے سے بھی جنت میں لے جا سکتا ہے، لیکن مولا ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں نعمتیں دے کر شکریہ کے راستے سے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اے مولا ہم سب کو نعمتوں سے مالا مال فرما، اے مولا جو روزی میں پریشان ہے بہترین ذریعے معاش کا انتظام فرما، جن کے گھروں میں آپس میں اختلاف ہے ان کے اختلاف کو ختم کروا کر محبت کا معاملہ فرما، جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ عطا فرما مولا، جن کے رشتے ہوئے لیکن کڑواہٹ ہے رشتوں میں محبت بھر دے، جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے اولاد کو سبوت اور فرمانبردار بنا، اے الہ العالمین اے اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہشمند ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ پاک ہم نے اچھے اچھے کھانوں کی لذتیں چکھ لی ہے، ہمیں عبادتوں کا مزہ چکھا دے، اے اللہ راتوں میں تجھ سے باتیں کرنے کا لطف دے دے، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق دے دے، ہمیں تیری دوستی عطا فرما، ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما، ہماری بہترین تربیت فرما، ہم دنیا سے جا رہے ہو مولا ایسی حالت میں جا رہے ہو ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کی بہترین تربیت ہوئی ہو، ہمارے گھر کو سنت اور شریعت سے سجا لے، ہمارے بچوں کو اور ہمیں سنت اور شریعت کا عادی بنا لے، شریعت کو طبیعت بنا لے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الہ العالمین امت محمدیہ دنیا کے ملکوں میں پریشان ہے، اے اللہ نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھ رہی ہے، اے مولا رمضان کے مہینے میں بھی اے اللہ چاروں طرف حالات کے نظارے ہیں، ہم جائے تو کہاں جائے، رمضان کے مہینے میں بھی لاشوں کے ڈھیر گر رہے ہیں، اے مولا پورے گاؤں میں ایک جنازہ ہو جاتا ہے، پورا گاؤں غم میں ڈوب جاتا ہے، کیا ایک ایک رات میں 200 300 جنازے ہو، مولا وہاں کا کیا حال ہوگا تیری قسم ہم تصور نہیں کر سکتے، مولا عافیت کا معاملہ فرما، اے مولا تو ہمیں مزید مت آزما، اے مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت دور آئے ہیں، نبی کے زمانے سے ہمارا زمانہ بہت دور ہے، مولا صحابہ نے تو نبی کے چہرے کو دیکھا تھا، وحی کے اترنے کو دیکھا تھا، چاروں طرف نورانی ماحول کو دیکھا تھا، مولا ہم نے تو چاروں طرف ننگی تصویریں دیکھی ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے، الہ العالمین ایسے زمانے میں تو ہماری و ہماری نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، الہ العالمین یہ مجمع جن امنگوں اور تمناؤں کو لے کر کے آیا ہے مولا جس کی جو جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ اس کو پورا فرما، مولا جو بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما، جو مقروضین ہے عافیت کے ساتھ قرض سے خلاص نصیب فرما، الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے عافیت کے ساتھ ان کو قید و بند کی صعوبتوں سے اے مولا اپنے چھٹکارا دے دے، اے مولا خوشی کے دن دکھا دے، پورے گھرانے کے لیے خوشی کا ماحول دے دے، مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے مولا تو قادر مطلق ہے، پوری دنیا ضعیف ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، عافیت کا معاملہ فرما، الہ العالمین اے اللہ خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ مدد کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، الہ العالمین اصل تربیت کرنے والی ذات تیری ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن ربا ہم تجھے یاد کرنے بیٹھے ہیں تاکہ تو راضی ہو کر کے ہم سب کی تربیت فرما، اے اللہ سنت ظاہری باطنی سے مزین فرما، اندرونی باہری فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی تھی ہمیں اور پوری امت کو خیر نصیب فرما، اور آپ نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما، الہی جینا کے قائمی ولا تردنا خائبی، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت کو معرفت خود ملے، اب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا